مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے دیکھا سورہ نحل میں اللہ نے بہت زیادہ اپنی نعمتوں کو بیان کیا اور نظریات کی اصلاح کی بھی دعوت دی کہ شرک مت کرو، اور عمل کی اصلاح کی بھی دعوت دی کہ برائی بھی مت کرو، کیونکہ دو طرح سے اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ ایک، آپ نعمتوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیتے ہیں، جس کی عبادت کرنی چاہیے اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر رہے ہیں، حالانکہ نعمتیں صرف اللہ نے دی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ توحید پرست ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکلی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ عملاً اس کی فرمانبرداری نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ دونوں ناشکریوں کا اس صورت میں بہت زیادہ بیان ہوا ہے، اور خاص طور پر عرب میں چونکہ شرک بہت تھا تو اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، کیونکہ جب آپ توحید کے عقیدے کو مان لیتے ہو تو عربوں کے لیے پھر عملی طور پر ان کو ایک پریکٹسنگ مسلم بنانا یہ آسان تھا۔ وہ ہماری طرح منافق نہیں تھے کہ توحید کو مان بھی رہے ہیں کہ ساری نعمتیں اللہ دے رہا ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، لیکن عمل میں پھر ہم زیرو ہیں۔ تو وہ اس لیے قرآن نے ان کے عقیدے کی اصلاح کو فوکس کیا ہے کہ جب ایک دفعہ یہ مان لیں گے نا کہ اللہ ہی قابل تعریف ہے اور حلال و حرام کا اختیار اللہ ہی کو ہے، تو پھر یہ اللہ کو فالو کریں گے، جیسے کہ صحابہ نے کیا۔ جب مان لیا جو توحید پرست تھے وہ پھر عمل میں بھی ان کے توحید جھلکتی تھی۔ تو اب اسی مضمون کو آخر میں سمیٹا جا رہا ہے، اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا بیان بھی سن لیا، تم نے بستیوں کے واقعات بھی سن لیے۔ انسان کی نیچر ہے وہ اپنے باپ دادا کو فالو کرتا ہے۔ جب کوئی کسی بھی بات سے نہ سمجھ رہا ہو نا تو اس کو باپ دادا کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ مشرکین اکثر کہا کرتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا کو شرک کرتا ہوا پایا تو ہم اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کریں گے۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں جتنے بھی باطل مذہب ہیں وہ کیوں ہیں؟ وہ اپنے باپ دادا کی وجہ سے ہیں۔ تو پھر مشرکین مکہ یہاں تک جب ان کو کہا جاتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرو نا، تو معاذ اللہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی شرک کی نسبت کر دیا کرتے تھے۔ بھئی ہمارے باپ دادا شرک کر رہے ہیں تو ابراہیم تو ہمارے اصل جد امجد ہیں، وہ بھی کرتے ہوں گے۔ تو قرآن اس کی نفی کر رہا ہے کہ تمہیں دلائل کی دنیا میں اگر توحید سمجھ میں نہیں آتی تو تم تو زبان سے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم کو فالو کرتے ہیں، ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، تو کم از کم ابراہیم کی تو مان لو تم۔ تو اس بات کو قرآن نے اس رکوع میں بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ نہیں تھے جو تم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو توحید پرست تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اور مکمل اللہ کے فرما بردار تھے، وہ تو شرک سے ہٹ کے توحید کے راستے پہ چلتے تھے۔ تو تمہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرنا پڑے گا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو فالو کر رہے ہیں، یہ کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے۔ بار بار کہتے تھے نا یہ سابی ہو گیا ہے، معاذ اللہ، سابی کا مطلب نیا دین لے کر آ گئے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی ابراہیم کے دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فالو کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے۔ اور پھر اس رکوع کے آخر میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی ہے کہ آپ غم نہ کریں، آپ حکمت اور بصیرت کے ساتھ آپ دعوت کے کام میں لگے رہیں، اور جو مصیبتیں آپ پر آئیں ان میں آپ صبر کریں۔ اور پھر اللہ نے نبی سے وعدہ کیا کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ تو آپ اگر نیک عمل میں رہیں گے اور صبر سے کام لیتے رہیں گے تو فتح آپ ہی کے مقدر میں ہوگی۔ تو آپ نے جو اتنے دلائل دیے نا سورہ نحل میں، جو اللہ کے بتائے ہوئے دلائل ان تک پہنچائی، پھر بھی نہ مانے تو رزلٹ آپ ہی کے حق میں نکلے گا۔ اس پر اس صورت کو ختم کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، کان امتن، ایک مقتدا تھے، رہبر تھے، جن کو ایک بڑی دنیا نے فالو کیا ہے، جن کو مشرکین بھی فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ کیا تھے؟ وہ ایسے نہیں تھے جیسے مشرکین ہیں، بلکہ وہ قانتا للہ، وہ اللہ کے مکمل فرما بردار تھے، حنیفاً، اور تمام باطل چیزوں سے، جن میں سب سے بڑا باطل تو شرک ہے، اس شرک سے ہٹے ہوئے تھے، اللہ کی طرف مائل تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، پھر اللہ نے اس مضمون کو دوبارہ تکرار کر کے کہا کہ وہ مشرک نہیں تھے، حالانکہ یہ بات قانتا للہ حنیفاً میں آ گئی، لیکن اللہ مشرکین کو الگ سے بتا رہے ہیں کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اجتباہ، اللہ نے آپ کو منتخب کیا تھا۔ وہداہ الی صراط مستقیم، اور آپ کو سیدھے راستے کی طرف اللہ نے چلایا تھا، تو تم ابراہیم کے دین کو فالو کرو۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی اچھی زندگی دی۔
بت پرستی سے پاک. جو آدمی شریعت کو فالو کرتا ہے اس کی زندگی شراب سے پاک ہوتی ہے, زنا جیسی گندگی سے پاک ہوتی ہے, ماں باپ کی نافرمانی سے پاک ہوتی ہے, سود سے پاک ہوتی ہے, جوئے سے پاک ہوتی ہے, طہارت والی زندگی ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تم اپنی زندگیوں کو دیکھو اور ابراہیم کی زندگی کو دیکھو. ہم نے ابراہیم کو پاکیزہ زندگی دی, اچھی زندگی دی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور ابراہیم آخرت میں بھی کامل درجے کے نیک لوگوں میں ہوں گے. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کے نہیں بھیجا. یہ بار بار مشرک کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کر دیا انہوں نے, تو اصل باپ تو تمہارے ابراہیم تھے, تو ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کے نہیں بھیجا. اوحینا الیک, ہم نے آپ کو وحی کی ہے, ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, کہ آپ بھی ابراہیم کی ملت کو فالو کریں اور باطل تمام چیزوں سے ہٹ کر. دیکھیں اس آیت میں ایک نقطے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ انسان کی نیچر نا اس کی طرف مائل نہیں ہوتی کہ نئی چیز کو وہ قبول کرے, اور اللہ نے بھی انسان کی اس نیچر کا خیال کیا ہے. تبھی قرآن کی ابتدا کیسے ہوتی ہے کہ یؤمنون بالغیب, یہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں, اور ان کتابوں پر جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں, ان تمام پیغمبروں پر جو نبی سے پہلے گزرے ہیں. کیا مطلب, یہ نبوت کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے. اسی طرح قرآن میں ایک جگہ آتا ہے 26ویں پارے میں, قل ما کنت بدعا من الرسل, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں کوئی ایسا رسول نہیں ہوں جو پہلی دفعہ دنیا میں آیا ہو, میرے سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے ہیں, تو تم بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ عجیب واقعہ ہوا ہے کہ کوئی اللہ نے کسی کو پیغمبر بھیج دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایک روٹین چلی آ رہی ہو نا, اس سے ہٹ کے اگر کوئی بات کر رہا ہے, اور ایسی بات جس کی ماضی میں کوئی نظیر ہی نہیں ملتی, اس کے غلط ہونے کا امکان زیادہ ہے, اور جو وہ بات کرتا ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے اس کا صحیح ہونے کا امکان زیادہ ہے. آج آپ اسلام میں دیکھ لیں, ایسا مسئلہ آج کل مذہبی اسکالر لے کر آئیں گے جو آپ نے 1400 سال میں کسی سے نہیں سنا ہوگا, اور پھر وہ آیتیں فٹ کرتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کو فالو کر رہے ہو. حالانکہ قرآن بھی مشرکین کو کہہ رہا ہے کہ بھائی ابراہیم جو باپ دادا تھے نا وہ توحید پرست تھے, تو یہ توحید کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ تم نے بگاڑ کے جو ہے نا شرک معاشرے میں لے کر آئے ہو. اصل جو پرانی چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے وہ تو توحید ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, یہ جو نئے نئے اسکالر کہہ رہے ہیں کہ ایک دم ایک نئی چیز لے آتے ہیں, اور جو نہ صدیوں سے کسی نے سنی ہوتی ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کسی نے نہیں سنی ہوتی, اور وہ پھر قرآن حدیث کا لیبل لگا کے اس کو سوسائٹی میں پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگ اس پہ گر رہے ہوتے ہیں جھک جھک کے, اور مان رہے ہوتے ہیں اس کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں. حق ہمیشہ سے رہا ہے, ہاں اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں, لیکن پھر اللہ اس حق کو غالب کرتے رہے ہیں. تو حق وہ کبھی نہیں ہو سکتا جو اچانک ایک نئی چیز آ گئی ہو, جو اس سے پہلے ہمیں اس کا ثبوت ہی نہ ملتا ہو. میں اکثر مثال دیتا ہوں نا, آپ نے بچپن میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا لوگوں کو کہ عام موزوں پہ مسا کرتے ہوں, کہیں بھی نہیں دیکھا. ہم نے تو اہل حدیث کو بھی نہیں بچپن میں دیکھا کہ عام موزوں پہ کبھی مسا کرتے ہو. اچانک ایک فتویٰ آیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا, اور لوگوں نے عام ساکس پہ مسا کرنا شروع کر دیا. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, آپ صدیوں پرانی 1400 سال سے جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں, فقہا جو لکھ رہے ہیں قرآن حدیث کی تشریح میں, ان میں ہر کتاب میں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اچانک چند علماء نے سعودیہ کے فتویٰ دیا کہ جناب عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے گی, اور وہ فتویٰ بالآخر دنیا میں پھیل گیا. تو یہ نئی چیز ہے, صدیوں سے ایک چیز چلی آ رہی ہے. تمام عدالتیں, اسلامی عدالتیں 3 طلاقوں کو 3 کہتی آ رہی ہیں, لیکن اچانک ایک نیا فتویٰ آتا ہے اور پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے کہ جی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. تو یہ بدعت ہے جو نئی چیزیں آ رہی ہیں, لیبل قرآن و سنت کا لگا ہوا ہے. جو چیزیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں, تمام فقہا کتابوں میں لکھتے چلے آ رہے ہیں, تابعین, تبع تابعین, صحابہ, تو وہ چیز صحیح ہے. تو قرآن و حدیث کی اسی طرح آپ دیکھیں, بعض لوگوں نے رجم کا انکار کر دیا کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو پتھروں سے مار کے اسلام میں کہیں ہلاک کرنا نہیں ہے. حالانکہ صدیوں سے جو فتویٰ چلا آ رہا ہے, ساری امت کا فتویٰ کیا چلا آ رہا ہے, نبی سے بھی حدیث میں ملتا ہے کہ آپ نے شادی شدہ عورت کو رجم کیا, شادی شدہ مرد کو زنا میں رجم کیا. صحابہ سے بھی فتویٰ ملتا ہے, تابعین سے بھی, 4 اماموں سے بھی, محدثین سے بھی. لیکن آپ ایک نئے اسکالر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اسلام میں رجم نہیں ہے. جب ان کو یہ بتایا جائے کہ اتنے سارے علماء غلط کرتے ہیں, تو کہتے ہیں میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں, میں علماء کو نہیں مانتا. تو بھائی جب نئی چیز آپ ایک لے کر آ رہے ہو, تو اس کا مطلب یہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو سارے کیا غلط تھے جبکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کی تشریح میں کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہیں, اور آپ کو کم علمی کی وجہ سے وہ قرآن و سنت لگ رہا ہے, حقیقت میں وہ قرآن و سنت ہے نہیں. تو یہ خوب اصول اور ضابطہ اچھی طرح سمجھ لیں. اللہ بھی مشرکین مکہ کو کہہ رہا ہے کہ اصل جو باپ دادا تھے نا تمہارے, وہ توحید پرست تھے. جو تم کہہ رہے ہو نا کہ توحید ایک نئی چیز ہے, نئی نہیں ہے, تو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے.
تو نئی اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے نا کہ کوئی بھی نئی چیز جو کبھی بھی اس کا کوئی ثبوت ہی نہ ملتا ہو وہ بہرحال غلطی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھی وہی کی ہے جو ابراہیم کو کی تھی، اور آپ کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے، بلکہ ہم نے یہی وحی کی ہے کہ ابراہیم ہی کے دین کو آپ نے فالو کرنا ہے، کوئی نیا دین نہیں گڑھنا۔ ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، پھر اللہ نے تکرار کی کہ ابراہیم کی سب سے بڑی کوالٹی تھی وہ مشرک نہیں تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم کے دین کو فالو کر رہے ہیں اور مشرک نہیں تھے، تو جس دین میں شرک ہوگا وہ ابراہیم کا دین ہو نہیں سکتا۔